اگر کوئی حملہ آور ہوگا تو دونوں فریق مل کر مقابلہ کریں گے. کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا بھی شریک صلح ہوگا. ہاں مگر مذہبی لڑائی اس سے مستثنا ہوگی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان نصیب ہوا کہ یہود اور مسلمان اکٹھا ہو کر بے فکر ہو کر رہ سکتے ہیں. مدینہ منورہ آ جانے کے بعد مہاجرین میں سے کسی کے یہاں 1 سال تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. اس پر یہود نے یہ پھیلا دیا، مشہور کر دیا کہ ہم نے جادو کر دیا ہے، اب مسلمانوں کی نسل یہیں ختم ہو جائے گی، کسی عورت کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ بن زبیر پہلے بچے تھے جو مہاجرین کے یہاں پیدا ہوئے، اور اسلام اور مسلمان مدینہ منورہ میں آ گئے تو اس کے بعد پیدا ہوئے. یہ ہجرت کے 1.5 سال بعد پیدا ہوئے. حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے، جن کے والد زبیر بن عوام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، دوست بھی تھے. ان کی پیدائش پر اہل مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. حضرت عائشہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، جس کی وجہ سے انہیں عبداللہ بھی کہتے تھے. اب تک تو مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا. مکان، دکان، کھانا پینا، اسی محنت نے ہوش ہی نہیں آنے دی. لیکن جو ہی سے ذرا سنبھلے تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو تفصیل سے پڑھنے کا حکم دیا. مدینہ منورہ میں آنے کے بعد یہ پہلی عبادت تھی جو اللہ تعالیٰ نے حکماً جاری فرما دی. یہ کیا تھی؟ 10 نویں میں نماز فرض ہو گئی تھی، 5 نمازیں فرض ہو گئی تھیں. اب یہاں یہ اسلام کے آ جانے کے 15 سال کے بعد نماز کو تفصیل سے بتایا گیا. اب 10 نویں میں جو نماز فرض ہوئی عزیزان گرامی، وہ 2 رکعت 5 بار، یعنی 5 نمازیں، ہر نماز کی 2 رکعتیں فرض ہو گئی. اب تفصیل سے اس کو، یعنی فجر کی 2 رکعت فرض کے ساتھ 2 سنت مؤکدہ بھی پڑھنا پڑی. ظہر کی 2 رکعت فرض 4 میں بدل گئی، عصر کی 2 رکعت فرض 4 میں بدل گئی، مغرب کی 2 رکعت فرض 3 میں، اور عشاء کی 4 میں. یہ نماز بڑھ گئی. اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں جو خاص طور سے مؤکدہ 12 سنتیں ہیں، 2 فجر کے ساتھ، 6 ظہر کے ساتھ، 2 مغرب کے ساتھ، اور 4 عشاء کے ساتھ، یہ سنتیں مؤکدہ قرار پائیں. اس کے بعد جمعے کی نماز بھی طے ہو گئی کہ یہ 2 فرض خطبے کے ساتھ پڑھے جائیں گے. جنازہ کی نماز میں شروع ہو گئی، یہ اس سے پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. یہود کا قبلہ بھی وہی تھا جو مسلمانوں کا قبلہ تھا، یعنی کہ بیت المقدس. نصارہ کا قبلہ بھی یہی تھا، لیکن یہود اور نصارہ میں ایک فرق تھا. بیت المقدس دونوں کا قبلہ تھا، لیکن بیت المقدس میں بھی ایک رخ نصارہ کا تھا، دوسرا رخ یہود کا تھا. مدینہ میں 2 گروہ آباد تھے، مشرکین جن کا قبلہ کعبہ تھا، اور اہل کتاب جن کا قبلہ بیت المقدس تھا. مدینہ منورہ میں آپ نے 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. لیکن جب مدینہ میں اسلام پھیل گیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا فولی وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، سورہ بقرہ کی آیت 18 ہے کہ تم اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لو، اور جہاں کہیں بھی رہو اپنا منہ تم لوگ اس طرف پھیر دو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے. مدینہ منورہ میں ایک مسجد تھی جس میں آپ کسی کے گھر گئے تھے اور وہاں سے آپ نے نماز ادا کی. آپ نے 1 رکعت پوری ادا کر لی تھی. وہاں پہلی رکعت کے قیام کے بعد رکوع میں تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی. جب آپ رکوع کے بعد کھڑے ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ نے حالت نماز میں ہی اپنا رخ پھیر لیا، اور دوسری رکعت بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ نے پڑھائی. پچھلی صفوں نے آپ کو دیکھتے ہی اپنا رخ بدلا، اور یوں یہ حالت ہو گئی کہ جو پچھلی صفیں تھیں وہ پہلی بن گئیں، اور جو پہلی صفیں تھیں وہ آخری بن گئیں. تحویل قبلہ سے یہودی سخت برہم ہوئے. شام تک یہ خبر قباء تک پہنچ گئی، اور اگلے روز تک یہ خبر آس پاس کی بستیوں میں پہنچ گئی کہ مسلمانوں کا قبلہ بدل گیا. اب یہودیوں کو یہ بات بڑی تکلیف دے لگی. اس سے پہلے کم سے کم وہ یہ تو کہتے تھے کہ یہ چیز ہمارے تمہارے بیچ ایک سی ہے. عیسائی بھی یہ بات کہتے تھے، لیکن یہودیوں کو اس چیز پر عیسائیوں سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی. انہوں نے یہ تانا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات پر ہماری مخالفت کی ٹھانے بیٹھے ہیں، ہمارا قبلہ بھی غلط ہے، ہمارا دین بھی غلط ہے، ہر چیز غلط ہے. اس لیے قبلہ انہوں نے مخالفت کے ارادے سے بدل دیا ہے. بزدل مسلمان بھی پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا. بڑی مشکل سے یہود کچھ
تھوڑا سا سمٹے ہیں، کچھ تھوڑا سا ٹھنڈے ہوئے ہیں، اب اگر یہ بات پھیل جاتی ہے، یہ طیش اور غصے میں آ جاتے ہیں، مخالفت بڑھ جاتی ہے، تو کیا ہوگا؟ سورہ بقرہ میں آیت 17 سے لے کر آیت 22 تک اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتایا کہ قبلہ بذات خود کوئی مقصود نہیں ہے، قبلہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قبلہ کوئی اہمیت کا حامل ہے یا یہ قبلہ کسی اہمیت کا حامل ہے، نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے مشرق ہو یا مغرب سب برابر ہیں۔ اصل بات تو اللہ کا حکم ہے، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کو کہہ دے گا تو ادھر رخ کرنا پڑے گا، وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کو کہہ دے گا ادھر رخ کرنا پڑے گا، تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ تم اپنے منہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قبلہ اس قبلے سے بڑھ کر ہے یا یہ جگہ اس جگہ سے زیادہ قیمتی اور اہم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جس طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا تمہیں اس طرف رخ کرنا ہی پڑے گا۔ اصل میں تو یہ ایک آزمائش ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دیکھنا ہے، یہ جانچنا ہے۔ اصل میں تو یہ ایک امتحان ہے۔ بہت سارے یہودی مسلمان بنے تھے مگر اندر سے منافق تھے، مسلمانوں کے ساتھ نمازوں میں بھی شریک ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلسوں میں بھی آ کر بیٹھتے تھے، لیکن اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی یہ گمان بھی نہیں ہوا کہ یہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ان کے کسی عمل سے، کبھی ان کی کسی بات سے یہ شک نہیں گزرا کہ یہ لوگ جو دل سے کہہ رہے ہیں زبان سے بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، یا جو بات یہ زبان سے کہہ رہے ہیں دل ان کے ساتھ ہے بھی یا نہیں ہے، یا یہ لوگ جھوٹے تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اس بات کا علم نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے اشارتاً بتایا کہ آپ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کے ساتھ دل سے نہیں ہے۔ اس کے بعد 2 ہجری میں دوسرا حکم جو مسلمانوں کو ملا وہ جہاد اور روزہ دونوں کا تھا۔ یہاں روزہ فرض ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آج تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں بالکل ویسے ہی جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ ادھر یہ عبادت فرض ہوئی، ساتھ ہی میں جہاد فرض ہو گیا۔ مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دے دی گئی جو 13 سال سے، بلکہ یوں کہیے کہ 15 سال سے نہیں دی گئی تھی۔ 13 سال کی صعوبتیں عزیزان گرامی میں نے بہت تفصیل سے آپ کو بتائی ہیں۔ ان کے کپڑے اتار کے انہیں گرم ریت پر بھی لٹایا گیا، سلاخوں سے داغا گیا، قتل کر دیا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، لہو لہان کیا گیا، توہین کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے گالی کا جواب گالی سے، تھپڑ کا جواب تھپڑ سے، ہتھیار کا جواب ہتھیار سے دینے کی اجازت نہیں دی، صبر اور تحمل سے برداشت کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا وطن، گھر بار، کاروبار، تجارت سب چھوڑ چھاڑ وہ شہر چھوڑ کر چلے جانے کا حکم دیا۔ اب یہ آ کر مدینہ میں بسے ہیں اور اپنے دین کو اپنی مرضی سے عمل میں لانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا کر نہیں پاتے، تو اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کر دیا کہ اب اگر تمہاری جان، عزت، مال اور سب سے بڑھ کر تمہارے دین کے خلاف کوئی آتا ہے تو اللہ کی سربلندی کے لیے اپنی جان، اپنا مال سب قربان کر دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، آپ سب سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیاں اللہ کی راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔